بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافقوں و کافر کو زمین کا بھینچنا۔ یہ مرنے کے بعد میں جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے آدمی، اس وقت کا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ بالکل کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم نے سنا ہے منکر نکیر کا سوال، تو یہ وہی دو فرشتے یہی ہیں وہ جو قبر کے اندر سوال کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو اگر وہ مومن ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ جب اس سے فرشتوں کا اچھا برتاؤ دیکھے گا وہ، تو پھر اس سے رہا نہیں جائے گا، اور وہ فرشتوں کو کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں کہ قبر کے اندر میرا کیا حال ہے، مجھے کیا خوشخبری ملی ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر اور پھر آگے بڑھا کے پھر فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں چلی گئی ہیں، ایسے ہی بندے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں جب قبر ان کو بھینچتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم ملوث ہوئے پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بہرحال مرنا سب کو ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، اور جینا جھوٹا ہے، مرنا سچا ہے۔ مرنا تو ہے ہی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہر چیز سے دنیا کی انکار کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہر چیز سے انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ملک الموت کا آنا ہے، روح کا نکلنا ہے، قبر کے اندر سوال جواب ہونے ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ان سے انکار کرے گا آدمی تو وہ ایمان والا نہیں، ایمان سے خارج بتایا جاتا ہے۔ یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے اس چیز کا یقین بھی ہونا ضروری ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اس زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ پوچھا جائے گا ہم سے کہ دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جب ہم سب کو یہ پکا یقین ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، قبر میں سوال جواب ہونے ہیں، اور قبر کے عذاب یا ثواب یا اس کے بدلے سے ہمیں گزرنا ہے،
تو جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جس میں سے اگر ہم نے ایک فجر کی نماز پڑھ لی تو ہم بہت بڑے فخر کے ساتھ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم نماز کے پابند ہیں۔ حضرات، فجر کی نماز پڑھ لینا یا ظہر کی نماز پڑھ لینا یا ایک عصر کی نماز پڑھ لینا، ایک مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز پڑھ لینا، یہ اللہ کے حکم کی ادائیگی نہیں ہے، یہ فرض ادا نہیں ہوا، یہ ایک رسم ہوئی ہے، اور اس رسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کرنے کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں معاف کر دیتا ہے، لیکن جو ہمیں اللہ کے نبی نے اور قرآن و حدیث سے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد میں اس زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے، اور جب پتہ ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے قبر کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ایسے اگر غفلت کے اندر زندگی گزرتی رہی اور ہم ایسے سست پڑے رہے، دنیا کے پیچھے پڑے رہے، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ سویرے دیکھا، نہ شام دیکھا، اور بس ایسے ہی دنیا کے پیچھے لگے رہے، تو خدا کی قسم تباہی تباہی ہے۔ وہاں پہ نہیں آئے گا کوئی بچانے والا۔ یہاں اگر کوئی پڑوسی لڑنے کو آ رہا ہے تو بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جائے تو آس پڑوس آ جاتا ہے، لیکن قبر کے اندر ہمارے اپنے اوپر ہی بیتنی ہے، ہمیں ہی وہاں کا جواب دینا ہے، نہ کہ ہمارے یار، رشتہ دار، اولاد یہ جواب دے جائیں گے۔ قبر کے اندر ہمیں خود ہی فرشتوں سے نمٹنا ہے۔ اگر ہم اس مغالطے میں ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمارا ایسے ہی کام چل جائے گا جیسے یہاں چل رہا ہے، کہ اگر ذرا سے بیمار ہو گئے تو کہنا کہ بیمار ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مجبوری ہے، اگر کہیں ذرا سے کام میں پھنس گئے تو اس کا بہانہ لے کر نمازیں قضا کر دینی، تو وہاں پہ یہ چیز نہیں چلے گی، وہاں بہانہ بازی نہیں چلے گا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، اور ہمارے کندھوں کے اوپر جو 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہر نیکی اور بدی دونوں چیزوں کو لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی یہاں پہ سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں 2 فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، اور کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ فوراً نیکی لکھ دیتا ہے، فوراً اس نیک کام کو لکھ دیتا ہے رجسٹر میں، اور جب گناہ بندہ کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، تو نیکی والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں ابھی رک جا، کیا پتہ توبہ کر لے، ابھی رک جا، کیا پتہ توبہ کر لے۔ اور نیکی لکھنے والا ایک نیکی کے بدلے 10 لکھ دیتا ہے، لیکن برائی والے کو منع کرتا ہے کہ ابھی رک جا۔ سوچو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کون سی لائن پکڑی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف دنیا 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 پیسے کے پیچھے اپنی پوری آخرت اور زندگی دونوں برباد کر دی ہیں۔ اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتا ہے، تو وہ فرشتہ پھر مجبور ہو کے اس گناہ کو لکھتا ہے، اور اس گناہ کو ایک کا ایک ہی لکھتا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، اور اگر ہم پھر بھی اللہ سے لینے والے نہ بنیں تو ہماری اپنی ہی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام، ہمیں اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لانا ہے، اور دنیا کو چھوڑ کے جیسے ہمیں ایک دن چلے جانا ہے، ایسے ہی ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے سربسجود ہو جانا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آ جائے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آ گیا، حساب لینے پہ آ گیا، تو خدا کی قسم گرمی کے موسم میں اگر ہمیں ایک ٹھنڈا گلاس کا پانی مل گیا تو اس پانی کے گلاس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہوئی ہیں، ان آنکھوں کی روشنی کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ہاتھ دونوں سے سلامت دیا، ان ہاتھ کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم کام میں لگے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس بہانے کو نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں سنے گا کہ بس ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اولاد کے لیے کما رہے تھے۔ یہ اولاد خدا کی قسم ہماری قبر میں پھر ہمارنے نہیں جائے گی، ہم دنیا چھوڑ کے جب چلے جائیں گے۔ آج ہم لگے ہوئے ہیں، اولاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مانتے ہیں اولاد کے لیے کرنا ضروری ہے، اولاد کے لیے روزی کمانا ہمارا فرض ہے، ہم ضروری ہے، ان کے لیے ہم کما کے دیں، کھلائیں پلائیں ان کو جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے ذمے،
ماں باپ کے ذمہ اولاد کے 3 حق ہیں. سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھنا، دوسرا اس کا تعلیم اچھی دینا، تیسرا اس کا نکاح کرنا. یہ فرض ہیں ہمارے ذمہ. اگر ہم ان میں کمی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں پکڑے گا، اور اولاد بھی ہمیں پکڑ سکتی ہے. اگر ہم نے ان کے لیے مکان بنا کے نہیں دیا تو اللہ تعالی ہمیں نہیں پکڑ سکتا. ہاں، حرام کا اگر ایک لقمہ ہم نے ان کے لیے اکٹھا کر کے رکھ دیا تو اس کے بارے میں اللہ ضرور ہمیں پکڑے گا اور ہم سے پوچھ کرے گا. تو اس لیے ہمیں واپس لوٹنا ہے. جو ہماری اپنی بچپن کی زندگی تھی، بچپن میں ہمیں کتنا اللہ سے ڈر ہوتا تھا، تو اسی ڈر کے حساب سے ہمیں زندگی نکالنی ہے، نہ کہ ہمیں اپنے اس لغزشوں میں اور نافرمانیوں میں زندگی نکالے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.